بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 7 اپریل ہے، سال 2022۔ مرکز کے بعد صوبہ پنجاب کے اندر بھی حالات تیزی کے ساتھ کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے گرد و نواح کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ نون لیگ کے گلو بٹوں کے بعض عزائم بے نقاب ہو چکے ہیں اور انتظامیہ پوری طرح متحرک ہو چکی ہے۔ عسکری اور سول ادارے پوری طرح اس وقت ریڈ الرٹ پر ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ اس وقت تازہ ترین کیا ڈیولپمنٹس ہیں، تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے جب ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کے اندر رولنگ دی اور اس کے بعد پوری اپوزیشن زمین بوس ہو گئی اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے سابق اسپیکر ایاز صادق کو اسپیکر کی چیئر پر بٹھایا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا اور اجلاس کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اب پنجاب کے اندر بھی صورتحال اسی طرح ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اعظم نذیر تارڑ نے استدعا کی کہ کسی طریقے سے اجلاس بلانے کے حوالے سے آپ کوئی حکم صادر کریں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم صادر کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آج کے روز ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کی طرف بھیجنا ہے یا ہم نے خود اس کی سماعت کرنی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ دوست محمد مداری انہوں نے جو اجلاس طلب کیا تھا اس کے اندر حمزہ شہباز، مریم نواز اور باقی مسلم لیگ نون کے شامل ہوئے، لیکن وہ اس کے اندر اس طریقے سے شامل نہیں ہوئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق میں نے یہ سارا کام کیا ہے اور غیر آئینی کام میں نہیں کر سکتا تھا۔ جس طریقے سے مرکز کے اندر ڈپٹی جو یہاں پر اسپیکر تھے انہوں نے جس طریقے سے آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہ میں نے کوئی پیسہ پکڑا ہے، نہ میں نے کوئی غداری کی ہے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز کے حق میں قرارداد جمع کروائی گئی اور قرارداد جمع کروانے والا شخص کون تھا؟ وہی فرح خان نامی خاتون جو خاتون اول کی سہیلی ہیں، ان کے وہ سسر اقبال گجر، انہوں نے یہ قرارداد جمع کروائی اور پھر جو فلیٹیز ہوٹل ہے وہاں پر حمزہ شہباز کو باقاعدہ سی ایم فلیٹیز ہوٹل منتخب کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو مونس الہی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ اے حمزہ شہباز، آپ کو فلیٹیز ہوٹل کا سی ایم بننے پر بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد مریم نواز نے بھی گفتگو کی اور جس طریقے سے مریم نواز کے آنسو نکلے، یقینی طور پر انہوں نے بتایا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، وضاحت بھی کی۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو کہنا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں تو سی ایم بھی نہیں بن رہی، پی ایم بھی نہیں بن رہی، بڑی رکاوٹیں ہیں، لیکن حمزہ شہباز اور شہباز شریف یہ دونوں سیٹیں لے جانے کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے شاید ان کے آنسو نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ میں نے کسی بھی طرح سے جو دوست محمد مداری ہیں ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اجلاس طلب کیجئے، یہ بالکل غیر آئینی اجلاس ہے جو بلایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ موقف پوری طرح ٹھس ہو گیا ہے۔ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کے کہا ہے کہ 6 اپریل کو یعنی آج ہی اجلاس ہو رہا ہے۔ اب چودھری پرویز الہی اپنے پتے پوری طرح زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ اس کو آپ آئین کی خلاف ورزی کہیں یا آئین کے مطابق کہیں، لیکن ابھی چونکہ آئین کے مطابق ان کے پاس وقت موجود تھا اور جس طریقے سے پنجاب اسمبلی جو ہے وہاں پر جانے کی نون لیگ والوں نے کوشش کی اور پھر اس کے بعد انتظامیہ نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ فضل الرحمان نے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہا ہے کہ ہمیں بھرپور احتجاج کرنا پڑے گا، چونکہ بہت سارے ایسے صحافی تھے اور قریبی دوست تھے جو یہ تاثر دے رہے تھے کہ عمران خان کی پارٹی روز F9 پارک کے اندر یا ڈی چوک کے اندر وہ احتجاج کرتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور پھر تیزی کے ساتھ پبلک ہمیں غدار ماننا شروع ہو گئی ہے۔ ان حالات کے اندر اگر ہم عوام کے سامنے جائیں گے تو ہمیں ووٹ بھی نہیں ملے گا۔ ہم نے ان تمام چیزوں کے اندر ڈیلے ٹیکٹس یوز کرنے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا متوقع فیصلہ ہمارے حق میں آ سکتا ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اور فوری طور پر جو پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا۔ اب فضل الرحمان نے جمعے کے دن کہا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر آئین کو اس طریقے سے پامال نہیں کرتا جس طرح آمریت کی کھوک سے جنم لینے والے عمران خان نے آئینی بحران پیدا کیا ہے۔ عوام کو آئین کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا۔ پوری قوم آنے والے جمعے کو پورے ملک میں
یوم تحفظ آئین پاکستان کے طور پر منائے گی۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ جو آئین ہے وہ خراب ہو گیا سارا، اور ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، آئین کی وہ شکیں جو اس بدماشیہ اور اشرافیہ کا تحفظ کرتی ہیں، وہ شکیں ان کو یاد ہوتی ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو جلدی فیصلہ کرنا چاہیے، سپریم کورٹ بہت ڈیلے کر رہی ہے۔ حالانکہ 3 دن کے اندر اپوزیشن کے اپنے وکلاء دلائل دیتے رہے ہیں۔ ابھی ایک دن صرف گزشتہ روز حکومتی وکلاء نے دلائل دیے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے اندر نون لیگ کے گلو بٹوں کو متحرک کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اگرچہ اس وقت انتظامیہ مکمل طور پر ان کے حق میں نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن شریف خاندان کا چونکہ انتظامیہ کے اندر ایک ہمیشہ سے اثر و رسوخ رہا ہے، اور پھر جو یہ تاثر ہوتا ہے کہ ابھی شریف خاندان میں سے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو بیوروکریسی ہے وہ ڈوئل مائنڈڈ ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف ہاتھ جو ہے وہ نہیں اٹھانا۔ اب کسی بھی طرح کی توڑ پھوڑ اور اس طرح کی انتشار پسندی اور دنگا فساد، اس کے حوالے سے ایجنسی، سول اور ملٹری ادارے پوری طرح متحرک ہیں تاکہ پاکستان کے اندر امن و امان قائم رکھا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم بھی ہے کہ آپ نے امن و امان کو برقرار رکھنا ہے۔ لاہور کے اندر پنجاب اسمبلی میں چونکہ رانا مشہود سمیت بہت سارے جو رہنما ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے زبردستی پنجاب اسمبلی میں داخل ہو جانا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جمعہ کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے مطابق لاہور کے یعنی پنجاب اسمبلی کے گرد و نواح کے اندر 500 گز کے فاصلے پر چاروں طرف دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور 5 سے زائد لوگ وہاں پر کھڑے ہونا ممنوع ہے، اور ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کوئی اس طریقے سے جو اجتماع ہے وہ وہاں پر پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں پہنچ سکتا، اس کا باضابطہ طور پر قرار دیا گیا ہے۔ رینجر جو ہے وہ بھی طلب کر لی گئی ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کا اصولی طور پر سختی کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اینٹی رائٹس فورس بھی رینجر کے ساتھ طلب کر لی گئی ہے۔ تو یہ سول اور عسکری ادارے انہوں نے پورا یونانیمسلی یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ امن و امان کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ نون لیگ کے بہت سارے گلو بٹوں کا جو اس وقت سوچ بچار ہے وہ کسی بھی طرح دنگا فساد کی طرف جا سکتے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ سول سپریمیسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ مریم نواز جس طریقے سے گفتگو کر رہی تھی، اور وہ جس طرح ایک گاڑی تک جو ہے وہ عمران خان نے ان کو پہنچایا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جو ہے وہ بڑا آئین کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ جو فرح خاتون ہے وہ کہاں بھاگ گئی ہے۔ اور اب اس پر بھی جب معاملات کھلیں گے تو پتہ چلے گا۔ ایک تو ان کے پاس ابھی تک کوئی بھی ایسا کرپشن کا الزام نہیں ہے، کوئی ایسا وہ ثبوت نہیں سامنے لائے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں لائے، کوئی بندہ سامنے لے کر نہیں آئے کہ اس نے کرپشن کی ہے، اس نے 3 کروڑ ڈی سی لگنے کے لیے ہے۔ تو ایک ہوا کے اندر جس طریقے سے چند صحافیوں کو ملا کر ایک کمپین اور اس کے اندر خاتون اول کو ٹارگٹ کرنے کا یہ ایک پلان نظر آتا ہے، لیکن پوری طرح گلو بٹوں کو فلاپ کرنے کے لیے رینجر کو طلب کیا گیا، اور اس حوالے سے حمزہ شہباز اور مریم نواز کا جو مبینہ طور پر بعض ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور فضل الرحمان کی پارٹی اس کے اندر پوری طرح ایکٹیو ہے تاکہ وہ مزید احتجاج کریں، اور اس احتجاج کے اندر ظاہر ہے توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت اب عمل درآمد کرنے کے لیے پوری طرح ادارے متحرک ہیں۔ رات گئے اس حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اب اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے مرکز کے حوالے سے تو آج ممکن ہے ایک شارٹ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ جائے، لیکن ابھی تک چونکہ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے لے لی ہیں، اس کے بعد نون لیگ کی چیخیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں، اور انہوں نے چونکہ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو پارلیمانی عملہ ہے جو پنجاب اسمبلی کا وہ پوری طرح متحرک ہے، اور آگے جا کر جس طریقے سے اس پورے معاملے کو ڈیل کیا جائے گا تو مزید ابھی چونکہ 16 تاریخ کو مزید 9 دن ان لوگوں کو نون لیگ والوں کو حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے پاس رکھنا پڑے گا، اور اتنے میں جو منحرف اراکین ہیں ان کے حوالے سے بھی فیصلہ آنے کی امید ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ 63A کی ایک درخواست آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئی ہوئی ہے، اور ابھی جو ہی اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا فیصلہ ہوگا
تو اس کو بھی ساتھ ہی جو ہے وہ سن لیا جائے گا بعد ازاں، اور جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو منحرف اراکین کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے کہ منحرف اراکین کے حلقوں سے وہ اپنی انتخابی کمپین کا جلسوں کا آغاز کریں گے، جس سے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر عوام کھڑی ہوتی ہے تو یقینی طور پر اپوزیشن کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک طرف اب حکومت کہتی ہے کہ کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ پتہ چلے، اعلیٰ سطحی کمیشن جو ہو جس کے اندر ججز شامل ہو، یہ جوڈیشل کمیشن ہو جو پوری تحقیقات کرے کہ یہ موجودہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے غیر ملکی سازش ہے۔ ابھی تک کسی ایک صحافی نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، جو جعلی کہہ رہے تھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب ان میں سے کسی نے بھی اس کی تائید نہیں کی کہ ہاں بھائی اس کو واقعتاً جو ہے وہ جوڈیشل ایک کمیشن بننا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اب ان کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ خاص ایجنڈے کے تحت اس پورے معاملے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک کا جس طرح کا اعلامیہ آیا ہے اس کو مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کے طور پر اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ان کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا ہے کہ جن لوگوں نے اصل میں ناموس رسالت کی سکھوں کے اندر تبدیلی کی تھی، آج اگر آپ ایک ایسا کام کریں گے بجائے اس کے کہ آپ امریکہ کی یا کسی غیر ملکی سازش کی مذمت کریں، آپ بھی الٹا باقیوں کے ساتھ مل کر اب خاص موقع پر عمران خان کو اگر ٹارگٹ کریں گے تو آپ کے لیے بھی پبلک کے اندر جانا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ حالات امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پورا جو ہے اس وقت مشینری متحرک ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔